بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کے وقت جب آپ کی آنکھ کھل جائے، آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا کی ہر بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، دل کی مراد پوری ہو جائے گی، کیونکہ ہر انسان جس کے دل میں کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ گھر بنانے کے حوالے سے ہے، چاہے وہ گاڑی لینے کے حوالے سے ہے، چاہے وہ دولت مند بننے کے حوالے سے ہے۔ ہر کوئی انسان اپنی دلی مراد پوری کرنا چاہتا ہے، اور اس مراد کو، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے وظائف کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ کسی طرح سے یہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، یہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل، اللہ عز و جل کے فضل و کرم کے ساتھ صرف ایک لفظ کے پڑھنے سے ہی دنیا کی ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں عبادت زیادہ کی جاتی ہے، بندہ اللہ عز و جل کے نزدیک ہو جاتا ہے، اس کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا ہے، قرآن پاک پڑھنے میں گزرتا ہے، اللہ عز و جل کا ذکر کرنے میں گزرتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کی رحمت، برکت اور مغفرت ہر اس بندے کو ملتی ہے جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جس میں پورا دن بھوک اور پیاس کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے برداشت کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہر طرف رحمت اور نور کی بارش ہوتی ہے، ایسی رحمت اور ایسی بہاریں نظر آتی ہیں جو کسی اور مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت کے کیا کہنے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم و کرم فرماتا ہے، اور روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی بھی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، اللہ عز و جل اپنے بندے سے بڑی ہی محبت فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے، اللہ عز و جل فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو، تو جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں یہ ندا کرتے ہیں، اللہ عز و جل فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، ہر شخص اس کے قریب ہوتا ہے، ہر شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دوستو، محبت صرف یہی نہیں ہے، بلکہ محبت یہ بھی ہے، پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کو اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، دوستو، رمضان کے اندر وہ تہائی حصہ سحری کا وقت ہے۔ سحری کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں، وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو اللہ عز و جل اس خاص وقت میں فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا
تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں؟ دوستو، اللہ عز و جل آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ جو بندہ جس حاجت کا سوال کرتا ہے، جس خواہش کی التجا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ عز و جل حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس وقت کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دوستو، سحری کے وقت جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، آپ نے فوراً اسی وقت 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 10 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یہ ہے: یا مقتدر، یا مقتدر، یا مقتدر۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اسی وقت دوستو آپ نے اللہ عز و جل سے دعا مانگنی ہے، ہر حاجت کا سوال کرنا ہے، ہر مراد کے لیے، ہر مقصد کے لیے اور ہر دلی خواہش کے لیے التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا کی جیسی بھی خواہش ہوگی، جیسی حاجت ہوگی، اللہ عز و جل پوری فرما دے گا اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔